تھینک یو، شکریہ آپ نے مجھے جوائن کیا ایک چھوٹی سی بائبل اسٹڈی کے لیے، شارٹ بائبل اسٹڈی کے لیے۔ میں ہوں پاسٹر عامر جان ولیمز، اور اکثر آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے بائبل میسیجز میں لے کر آتا ہوں تاکہ تھوڑے سے ٹائم میں خدا کے کلام کی کے بھیج جو ہیں وہ آپ تک پہنچیں اور اس سے آپ سب برکت پائیں۔ آج میرے پاس آپ کے لیے ایک ہی آیت ہے جو کہ پالوس رسول کا پہلا خط تھیسلونیکیوں کے نام کی کلیسیا کے نام اور اس کے 5ویں باب کی 23ویں آیت ہے۔ پہلا تھیسلونیکیوں 5واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں یسوع کے نام سے پڑھتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ اور 24ویں آیت میں یہاں یہ لکھا ہے، تمہارا بلانے والا سچا ہے اور وہ ایسا ہی کرے گا۔ لہٰذا یہ میں آج آپ کے ساتھ چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پربھو کے وچن میں یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، بائبل میں سے یہ جو آیت پڑھی ہے، اس میں میں اور آپ اس بات کو سیکھتے ہیں کہ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، یعنی زندگی کا تمام تر اطمینان جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح میں سے نکلتا ہے، خدا میں سے نکلتا ہے۔ اگر آپ اطمینان کی تلاش میں ہیں اور آپ کی زندگی میں اطمینان اگر نہیں ہے، کرسچن ہونے کے باوجود، مسیحی ہونے کے باوجود، تو ضروری ہے آپ اس بات کو پہچانیں کہ آپ کو ہمیں خدا کے سوا اور کہیں پہ بھی اطمینان نہیں ملے گا، کیونکہ ہر کوئی اپنی سی کہتا ہے اور اپنی ہی مرضی چاہتا ہے، اپنا ہی فائدہ چاہتا ہے، مگر خدا وہ ہمارے لیے اطمینان کو مہیا کرتا ہے، اطمینان خدا میں سے نکلتا ہے۔ تو اگر آپ کو اطمینان چاہیے اپنی زندگی میں یا زندگی کے کسی بھی حصے میں، تو خدا کے پاس آئیں، خدا کو وقت دیں، خداوند کے ساتھ چلیں، تو خدا آپ کو اپنا اطمینان دے گا۔ اور یہاں لکھا ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے۔ اس کا پہلا پروسیس یہ ہے کہ وہ ہمیں پاک کرتا ہے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ اب یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خدا کے پروسیس میں، اس کے عمل میں سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں وہ ہمیں پاک کرتا ہے۔ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر ایک انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اور خدا نے ہمیں یہ بتایا ہے، خدا نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ خدا جب ہم اس سے معافی مانگتے ہیں، سب سے پہلے وہ ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری تقصیروں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، خدا کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس کے گناہ وہ معاف کرتا ہے، ہمارے گناہ جب وہ معاف کرتا ہے تو ان کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیتا ہے، ان کو گھٹا کی مانند اڑا دیتا ہے، ان کو اپنے سے اتنے دور کر دیتا ہے، پھر دوبارہ ان غلطیوں، خطاؤں، گناہوں کو جو مجھ سے ہوئے اور جن کی ہم نے معافی مانگ لی، ان کو وہ دوبارہ یاد نہیں کرتا ہے۔ مگر یہاں پر دو باتیں بہت ضروری ہیں ہمارے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے، اور وہ یہ ہیں کہ بہت دفعہ ہم خود اپنے آپ کو، اپنے گناہوں کو اپنے لیے معاف نہیں کرتے ہیں۔ خدا سے معافی مانگ لیتے ہیں، خدا ان کے حضور جا کر اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری خطا، گناہ، غلطی، تقصیریں معاف کر دے، وہ معاف کر دیتا ہے، ہم خود اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ یا اسی کے ساتھ ساتھ یوں بھی ہے کہ ہم دوسروں کے گناہ معاف نہیں کرتے ہیں۔ انسان کے لیے یہ بات اس قدر مشکل ہو جاتی ہے، ہم اسے اپنے لیے اس قدر ڈیفیکلٹ بنا دیتے ہیں کہ کچھ نہ پوچھیں، کہ ایک تو ہم اپنے گناہ خود نہیں معاف کرتے اور ہم دوسروں کے گناہ جو ہیں وہ بھی معاف نہیں کرتے، جبکہ خدا کا طریقہ کار یہ ہے کہ خدا ہمارے گناہوں کو
جب ہم معافی مانگتے ہیں ان گناہوں کی، ان کو مکمل طور پر کمپلیٹلی مٹا دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اپنے سامنے سے مکمل طور پر ان کو ہٹا دیتا ہے، اور پھر کبھی وہ ہمارے گناہوں کو دوبارہ یاد کر کے ہمیں جج نہیں کرتا ہے۔ مگر پھر یہی پرابلم آ جاتی ہے، ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے، اسی لیے ہم اپنے آپ کو اپنے گناہوں کے لیے بار بار سزا دیتے ہیں، اور ہم ایک گلٹی حالت میں رہتے ہیں، ایک افسوس کی حالت میں ہمیشہ ہم چلتے رہتے ہیں۔ خداوند ہمیں ایسی ہر طرح کی گلٹ سے، ایسی ہر طرح کی شرم سے، ایسی ہر طرح کی فکر سے رہائی بخشنا چاہتا ہے، آزاد کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کا کارن کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن یہ ہے کہ خدا نے ہماری خاطر اپنے بیٹے کو قربان کیا، اس نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، یسوع نے ہماری خاطر اپنی جان صلیب پر دی، صلیب پر جو میرے پیچھے اس وقت لگی ہوئی ہے، اور ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی خاطر ایک بہت بڑی قیمت خدا نے خود عطا کی اپنے بیٹے کی قربانی کے وسیلے۔ اب یہ کام خدا نے خود اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے کہ وہ ہمیں معاف کرتا ہے، اور ایک بار نہیں، جتنی دفعہ ہم سے غلطی ہو، وہ ہمیں جب بھی ہم اس سے معافی مانگتے ہیں اس غلطی کے لیے وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ اب بات یہاں پر یہ بھی آ جاتی ہے، بہت دفعہ ہم سے وہی گناہ پھر سے ہو جاتا ہے جو ہم سے پہلے ہوا تھا، اور پھر ہم خدا ان کے حضور آ کر معافی مانگتے ہیں کہ اے باپ، مجھ سے پھر یہ گناہ ہو گیا، تو مجھے معاف کر۔ تو جب ہم یہ بات خدا کے حضور کہتے ہیں تو یاد رکھیں خداوند ہمیں کیا جواب دیتا ہے؟ پھر سے کون سا گناہ؟ خداوند یہ گناہ مجھ سے پھر ہوا ہے جو میں نے کل بھی کیا تھا۔ کل کیا تھا؟ میرے پاس، خدا کہتا ہے، میرے پاس کل جو تو نے گناہ کیا تھا، جس کی معافی تو نے مانگ لی ہے، اس کا کوئی ریکارڈ میرے یہاں میرے آفس میں، میری بادشاہت میں، میرے تخت پر مجھے کہیں نہیں ملا ہے، کیونکہ تو نے جو گناہ کل کیا تھا، جس کی معافی کل تو نے مانگ لی تھی، وہ میں نے معاف کر دیا۔ خدا اس طرح سے ہمیں ڈیل کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جو گناہ ہم سے ہو چکے اور ان کی معافی ہم نے مانگ لی، جن گناہوں کو خدا نے ہماری زندگی میں معاف کر دیا، وہ پھر ان کو دوبارہ یاد نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا ہم خدا کے پاس اس طرح سے نہیں جا سکتے، نہ ہی جانا چاہیے کہ خداوند یہ غلطی پھر مجھ سے ہوئی ہے، تو پھر ایک مرتبہ مجھے معاف کر دے۔ پہلے والے گناہ سارے مٹا دیے گئے۔ ہاں، خدا کی محبت میں، خدا کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے چلتے ہوئے، یہ ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنی روحانی ذمہ داری کو پہچانیں، اور جو گناہ ہم سے پہلے ہوئے ہم ان کو کوشش کریں کہ نہ دہرائیں۔ مگر اپنی قوت میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر پاتے، ہم سے ایسا نہیں ہوتا کہ جو گناہ پہلے ہم سے ہوا ہم اس کو نہ دہرائیں۔ ہم ان گناہوں کو دہرا دیتے ہیں، ہم سے دوبارہ وہی خطا، وہی گناہ ہو جاتا ہے۔ مگر ہم پاک روح کی مدد کو مانگتے ہیں اپنی لائف میں، ہولی اسپرٹ کی مدد کو مانگتے ہیں، اور ہولی اسپرٹ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم ایسے عادتاً گناہوں سے چھٹکارا پائیں، کیونکہ اس میں خدا خود ہماری مدد کر رہا ہے، چونکہ اس نے ہمیں اپنے بیٹے یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلے، اس کے لہو بہانے کے وسیلے بچایا ہے۔ اسی لیے ہم خدا کی نظروں میں انتہائی قیمتی ہیں، انتہائی خاص درجہ رکھتے ہیں، اور یہ خدا نے ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے لی ہے کہ میں خود اپنے بیٹے کو پاک کروں گا، اپنی بیٹی کو پاک کروں گا۔ اگر اس میں قوت نہیں ہے، میں خود اپنے پاک روح کے وسیلے اس پر رحم کروں گا، اسے سنبھالوں گا، اور اس حالت سے نکال دوں گا۔ اور ایک اور بات اس میں جلدی سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، پھر اس چھوٹے سے میسج کو ہم کلوز کریں گے، اور وہ یہ ہے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خدا یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ خدا خود اس پروسیس میں ہے کہ جب خدا یسوع مسیح آئے گا تو ہماری روح، جان اور بدن
اس ترتیب کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم روح ہیں، اس کے بعد ہماری ایک جان ہے، اور اس کے بعد ہمیں ایک بدن دیا گیا ہے۔ ہم بدن کے انسان نہیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم بدنی انسان نہیں ہیں کہ ہمارا بدن تھا تو خدا نے سوچا کہ اب یہ بدن تو بن چکا ہے، چلو آؤ اس میں کچھ ڈال دیتے ہیں، کچھ بھر دیتے ہیں۔ ہم روحانی ہیں، ہم روحانی انسان ہیں، کیونکہ ہم اس سے پہلے کہ دنیا میں بھیجے گئے، اپنی ماں کے باطن میں ہم ڈالے گئے۔ اس سے پہلے میں اور آپ جانتے ہیں ہم کہاں تھے؟ خدا میں تھے، اور خدا روح ہے، اور ہم خدا میں پائے جاتے تھے شروع سے، ابدیت سے۔ اور جب ہمارا خدا کی طرف سے مقررہ وقت آیا تو اس نے ہمارے لیے ایک بدن تیار کیا، اور ہم جو خدا میں سکونت کرتے تھے ہمیں اپنے آپ میں سے نکال کر اس نے اس بدن میں ڈال دیا۔ لہٰذا ہم روحانی ہیں۔ اسی لیے جب ہم دنیا میں مر جاتے ہیں، ہمارا انتقال ہو جاتا ہے، when we die، تو بدن دنیا میں چھوڑ دیا جاتا ہے، مگر ہماری روح جو ہے وہ واپس خدا کے پاس جاتی ہے، اگر ہم خدا کے پیچھے چلنے والوں میں سے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیں، چونکہ ہم روحانی ہیں، ہمارے کام روحانی ہونے چاہیے، ہماری جو پرائورٹی ہے، ہماری جو ترجیحات ہیں وہ روحانی ہونی چاہیے، ہمارے سارے کام، ہماری سوچ، ہمارے خیالات، ہر چیز روحانی ہونی چاہیے، اور ہماری روح ہماری جان کو بتائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور پھر ہماری جان ہمارے بدن کو بتائے کہ اب تو نے یہ کرنا ہے۔ اگر اس ترتیب سے آپ چلیں گے، روح، جان اور بدن، تو پھر آپ کا بدن آپ کی روح کے خلاف نہیں چلے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو صرف ایک بدن کی طرح جانیں گے تو پھر ہمارا بدن جو دنیا کی مٹی سے بنایا ہوا ہے، پھر وہ دنیا کی بات کرے گا، دنیا کی سی ہی کہے گا، دنیا کے گناہ کرے گا، اور پھر ہمارا بدن ہماری روح پر غالب آتا چلا جاتا ہے۔ پھر ہمارا بدن زیادہ اونچا بولتا ہے، ہمارے بدن کی آواز زیادہ اونچی ہوتی ہے، اور ہماری روح جو ہے وہ ہمارے اندر گہرے میں وہ خاموش اور خاموش اور خاموش ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر اس کو ہم درست کر لیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ الٹا کر لیں، اس کو ہم درست کر لیں۔ یہ تو پہلے ہی الٹا ہے۔ جو اپنی زندگی کو بدن، جان اور روح کی طرح دیکھتے ہیں وہ اس کو غلط دیکھتے ہیں۔ یہ الٹ ہے، سیدھا یہ ہے، سیدھا طریقہ کار جو خدا نے ہمارے لیے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم روح ہیں، پھر ہم جان ہیں، اس کے بعد ہم بدن ہیں۔ جب ہم اس طرح سے اپنے آپ کو دیکھیں گے تو ہمارے لیے آسان ہوگا کلام کی ان باتوں کو جاننا اور سمجھنا کہ خدا کے لوگ، ہم جو روحانی ہیں، ہم آنکھوں دیکھے سے نہیں چلتے، بلکہ ہم کس طرح سے چلتے ہیں؟ ہم پاک روح کی ہدایت سے چلتے ہیں۔ اپنے آپ کو بار بار ایک ہی بات سے دوش نہ دیں، اپنے آپ کو سزا نہ دیں، اپنے آپ کو گلٹی نہ بنائیں۔ ہماری سزاؤں کا کفارہ صلیب پر ہو چکا ہے، ہمارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اور لوگوں کی جو بھی آوازیں آپ کے کانوں میں پڑتی ہیں، تو ایسا ہے، تو ایسی ہے، تجھ میں یہ خرابی ہے، تجھ میں یہ برائی ہے، تجھ میں یہ گناہ ہے، تیرے میں یہ کمزوری ہے، ان باتوں سے اپنے کانوں کو بند کر لیں، اور صرف روح کی آواز سنیں جو آج مجھ سے اور آپ سے یہ کہتا ہے کہ ہم یسوع کے لہو سے بچائے گئے ہیں، چھڑائے گئے ہیں، آزاد کیے گئے ہیں۔ ہمیں یسوع کے لہو سے غسل ملا ہے، اس کے کلام سے روز ہمیں غسل ملتا ہے۔ یہ بات کبھی نہ بھولیں، روزانہ خداوند یسوع مسیح کے کلام کو پڑھیں، تھوڑا سا وقت ضرور اس میں گزاریں۔ یاد رکھیں، جتنی عزت، جتنا وقت، جتنا درجہ، جتنی محبت آپ خدا کو دیں گے، اس کے بدلے میں ویسی ہی عزت، ویسا ہی درجہ، ویسی ہی محبت، ویسی ہی بلیسنگز آپ کو ریٹرن میں ملیں گی، واپس ملیں گی، کیونکہ بائبل کی بات ہے، جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا اور تمہیں واپس دیا جائے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند میں مضبوطی سے چلتے رہیں۔ اگر آپ کو ان میسیجز سے برکت ملتی ہے، آپ ضرور ان کو شیئر کر سکتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ یا کہیں بھی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اگلی ویڈیو تک خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ رہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔